ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک باری پھر پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین۔ اللہ رب العالمین دی بھی پناہ منگ بارگاہ خیرالانام دے ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد محترم مقام بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دعائے اللہ کے عالم و جنالائک نو نکارے خلائق نو حق سچ کہن دی ہمت عطا فرمائے۔ توانوں مینوں سارے نو مل کے سن کے سنا کے سمجھ کے اللہ کریم مزید توفیق عطا فرمائے۔ برادران محترم، میں نے تواڈے سامنے اللہ کریم دا سونا کلام تلاوت کیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اس ماہ دی 25 تاریخ نو کشتہ اس کے مصطفیٰ اشاں امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرکزہ آپ دا عرص مبارک بھی ہے۔ اسی مناسبت دے نال میں چند ایک معروضات آپ صاحبان دی سماعت دے نظر کراں گا۔ اللہ کریم نے قرآن دے وچ ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ میں بندیاں وچ جڑے بندے اللہ کولوں ڈردے نے یہ او بندے ہوندے نے جنہاں نوں اللہ علم عطا کر دیندا ہے۔ یعنی جس نوں اللہ دی نافرمانی دا بھی پتہ ہوئے، فرمانبرداری دا بھی پتہ ہوئے، گناہ دا بھی پتہ ہوئے تے نیکی دا بھی پتہ ہوئے، پھر وہ اتے سزا دا بھی پتہ ہوئے، جزا دا بھی پتہ ہوئے۔ میں اے جڑے لوگ نے اے او لوگ نے جڑے اللہ کولو بہتے ڈردے نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دی بارگاہ چن جدوں جھکدے نے علم والے جو ہے تو پھر علم والا بندہ جس نوں اللہ علم بھی عطا کر دے تے علم دے نال عمل دا نور بھی عطا کر دے او بندہ او خوش نصیب ہوندا ہے کہ جے اللہ دی بارگاہ چ جھکدا بھی ہے تے اللہ دی بارگاہ چ دی رضا دا طالب بھی ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس مرد درویش تے میں ذکر کر رہا ہوں یہ مرد عام بندہ نہیں ہے، عام مسجد وچ بیٹھن والا مولوی بھی نہیں ہے۔ اس
اس بندے دی کمال خصوصیت یہ ہے کہ یہ بندہ 56 علوم تے مہارت رکھدا ہے، 56 علوم تے کمال ہے کہ انہوں تے مہارت رکھدا ہے، گرفت رکھدا ہے۔ 1000 تو زائد کتابہ دا مصنف بھی ہے، ایک ہی وقت حافظ قرآن بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، مترجم بھی ہے، استاد بھی ہے، مدرس بھی ہے، اتنی کوالٹیاں۔ ایک ہی وقت شیخ طریقت بھی ہے، ریاضی دان بھی ہے، الجبر دا ماسٹر بھی ہے، تاریخ دان بھی ہے۔ ایک بندہ ہے وہ ویکھو کتنی اللہ نے خصوصیات جمع کر دیتیاں نے، اسی وقت کے اندر وہ مجدد بھی ہے۔ یعنی اس بندے نو اللہ نے کتنی خصوصیات تو نوازا ہے، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایڈا تابعدار بندہ ہے، اتنا شریعت مصطفیٰ دا لحاظ رکھنے والا بندہ ہے کہ جڑا لکھا جانا ہے نا 786 سن دے ہو نا، حروف ابجد وچ نا یہ بسم اللہ دے عادات بندے نے 786۔ آپ ایک دن نقش لکھن لگے تو 786 6 پھر 8 پھر 7 لکھیا، اس ترتیب نال سجے سائڈ تو شروع کیتیا تے ایک بندہ کول بیٹھا سی، آکھن لگا تساں غلط لکھیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیویں غلط لکھیا ہے؟ آکھن لگا یہ پہلے 7 لکھا جانا، پھر 8 لکھا جانا، پھر 6 لکھا جانا ہے، تساں پہلے 6 لکھیا، پھر 8 لکھیا، پھر 7 لکھیا ہے۔ آپ نے فرمایا غلط ٹھیک ہے، لیکن سن میں نبی علیہ السلام دا فرمان پڑھیا، حضور نے فرمایا جیڑا کم بھی شروع کرو سجی سائڈ تو شروع کرو، سجی سائڈ تو اس نے سٹارٹ لو شروع کرو، تے اگر میں کھبی سائڈ تو 7 والی سائڈ تو شروع کردا تے سنت دے خلاف عمل ہوندا، تے میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی عمل بھی مصطفیٰ دی سنت دے مخالف ہوئے۔ اس کمال دا اتباع شریعت رکھنا والا بندہ ایک سنت بھی چھوڑن واسطے تیار نہیں۔ اللہ نے اس مرد درویش نو کتنا کمال تے عزتاں تو نوازے ہے۔ ہن غور فرماؤ، میں ایک عرض کرنا چاہ رہے ہیں، تساں توجہ رکھنا۔ لوگ ساڈے کو سوال کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا نور اللہ مرکزہ دی ذات تو علاوہ بھی تھے علماء نے، تو تساں سندن انہوں کیوں پیش کر دے ہو؟ اور بھی تے بڑی بڑی شخصیات نے۔ وہ جواب وچ میں ایک جملہ عرض کردا ماں، غور کرنا، ہن تفصیل نال میں گل کھول کے گیا عرض کر دے ماں۔ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرمانا، آؤ گل کربلا تو شروع کریے تے پھر اگے لے کے آویے۔ جدوں مارکہ کرب و بلا منعقد ہویا، شروع ہویا، جدوں ادو غور کرنا کہ نمازاں ادھر بھی سن تے نمازاں ادھر بھی سن، مؤذنین ادھر بھی سن تے مؤذنین ادھر بھی سن، حافظ تے قاری ادھر بھی سن تے حافظ تے قاری ادھر بھی سن، اذانہ نمازاں داڑھی والے سارے کام جبے دستار والے ادھے بھی موجود سن تے ادھے بھی موجود سن۔ لیکن جدوں حق نو ویکھا گیا تو اس وقت حق دی سند امام علی مقام دی ذات نو ویکھا گیا ہے۔ ہن جدوں واقع کرب و بلا نو پڑھاں گے ادوں جبت دستار سند نہیں ہوے گی، ادوں داڑھی سند نہیں ہوے گی، نماز سند
نہیں ہوئے گی، کسی دا قرآن پڑھنا اذان دینا سند نہیں ہوئے گا۔ اساں ویکھاں گے کہ حسین کس سائڈ تے کھڑے، نبی دا دوترا جس سائڈ تے کھڑا ہوئے گا سچ اسی سائڈ تے حق اسی سائڈ تے ہوئے گا۔ اس دور دے وچ یزید دے مقابلے چ سچ حسین دے نال ہے، حق حسین ہے سچا۔ امام علی مقام میں ہن غور کرنا، اگے ٹریے، انتہائی اختصار نال عرض کر رہے ہیں۔ دور آگے حضرت امام احمد ابن حنبل دا رحمت اللہ تعالی علیہ، اس دور دے وچ خلق قرآن دا مسئلہ چل نکلے آپ کہ قرآن مخلوق کے بادشاہ دا آرڈر تے مفتیان دے بکے بے مفتیان دے فتوے بھی آ گئے، لکھ کے دے دیتے فتوے۔ اس دور دے وچ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ ارشاد فرمایا، جڑی اج بھی ساڑے عقیدہ دی کتاباں وچ لکھی ہے گل، جڑا قرآن نو خلق مننے او کافر ہو جاندا ہے۔ توجہ ہے نا حضرات؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کول یہ فتویٰ آیا تے آپ نے ارشاد فرما دیتے ہیں۔ اس وقت دا جڑا بادشاہ ہے اس نے کہا کون ہے جڑا میرے خلاف فتویٰ دے گا، کون ہے؟ امام احمد ابن حنبل سینہ تاڑ کے میدان چاہے فرمایا حضور دے دین دا نوکر احمد ابن حنبل ہے۔ بادشاہ کیا بڑی تکلیفاں اٹھانیاں پیسوں فتوے تو دستبردار ہو جا، فرمایا جانا جا سکدیاں نے حضور دے دین نال بغاوت نہیں کر سکدا۔ کہنے لگے سوچ لو، آپ نے فرمایا سوچے ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس دور دے وچ توجہ حضرات میری گل تے توجہ فرمانا، سجے کھبے حضرات جڑے سن باقی علماء بھی اس دور دے انہوں نے بادشاہ دی ہاں چھاں ملا دیتی، آکھن لگے ٹھیک ہے جی بھی ٹھیک ہے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل نے بڑی تفصیل نال کلام فرمایا، فرمایا اللہ دا کلام ہے تے جے میں خالق دی ذات حوادث تو پاک ہے، میں دا کلام بھی حوادث تو پاک ہے، جے میں او فنا تو پاک ہے، میں دا کلام بھی فنا تو پاک ہے، جے میں او قدیم ہے، میں دا کلام بھی قدیم ہے۔ اگر خلق منو گے تو پھر فنا مننا پہوے گا۔ فرمایا اللہ دی ذات بھی قدیم ہے، فنا تو پاک ہے، او دا کلام بھی قدیم ہے، وہ بھی فنا تو پاک ہے۔ ارشاد فرما دیتے حضرت امام احمد بن حنبل نے، دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیتے، مشکلات آنا شروع ہو گئیاں۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جتنیاں مشکلات آندیاں نے مینوں ساریاں قبول نے، لیکن اس فتوے تو واپس نہیں آ سکدا۔ فتویٰ اے ہوئی ہے، سچ اے ہوئی ہے، اگر مندے ہو تو تہاڈی مرضی، نہ منو تاں وی تہاڈی مرضی۔ احمد ابن حنبل دا جتھے قلم چل گیا اتھوں مڑ کے آ سکدا نہیں ہے۔ غور کرنا حضرات، اس دور دے وچ جڑے علماء سن او وک گئے، تقسیم ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل تنے تنہا میدان عمل چترے تے غور کرنا جس دور دے وچ امام احمد بن حنبل آپ تشریف فرما تے حق تے سچ دی نشانی ہیں، آپ اکلے نہیں، آپ دے گھر وچ بھی سچ اس طرح ہی راسخ ہے۔ آپ دی ہمشیرہ قاضی وقت کول گئیاں تے جا کے پوچھیا قاضی ایک فتویٰ تے دے، اس آکھا کی فتویٰ ہے؟ آپ نے فرمایا بادشاہ دیاں کندیلاں تو گزر دیاں نے تو انہاں دی روشنی وچ اساں او دیر تک گزر دیاں رہندیاں نے تے اساں انہاں دی روشنی دے وچ چرخاں کتدیاں ہاں۔ اے دسو چرخا کتن دی اجازت ہے کہ کوئی نہ؟ حضرت وقت حضرت والا توجہ کرنا، وقت دا قاضی بولیا، آکھن لگیا پہلے اے دس تو کون ہے؟
آپ نے فرمایا، آپ دی مشیرہ محترمہ فرمان لگیاں تساں فتویٰ دیو جڑا حکم ہے بیان فرماؤ۔ قاضی آکھن لگیا نہیں پہلے دس سے صحیح تو کون ہے؟ آکھن لگی میں احمد ابن حنبل دی بہن ہاں۔ آکھن لگیا کسی اور واسطے تے جائز ہے، احمد ابن حنبل دے گھر واسطے جائز نہیں ہے۔ اس درجے دا تقوی ورا رکھن والا گھر بھی موجود ہے۔ تو توجہ کرنا، احمد ابن حنبل جس گلی چو گزردے نے اس محلے دے لوگ بھی تھی، عورتاں بھی بڑیاں صاحب علم تے تقوی تے ورا تے استقامت رکھن والیاں نے۔ آپ جدو گلی چو گزر رہی ہیں توجہ رکھنا، تے خاتون نے انج کیتیا کہ پانی دی بالٹی بھری تے راہ چھوڑ چھوڑی۔ امام احمد ابن حنبل اسی معاملے واسطے جا رہے سن، بادشاہ بلایا سی، کتابہ لے کے ٹردے پے سن، خاتون نے پانی راہ چھٹیا۔ آکھن لگے مولا کتنی مشکلات نے، ہن تے لوگ بھی راہ واسطے روڑے پہ اٹکاندے نے تے پانی پہ سٹدے نے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چل دے گئے، اس پانی تو بخیر و خیریت گزر کے اگے آ گئے۔ خاتون نے پیچھے آواز دیتی تھی، آکھن لگی احمد ابن حنبل میری گل سن کے جائیں۔ آپ نے فرمایا کی کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کہنے لگی خاتون حضور میں ویکھنا چاہتی سا کہ تساں بادشاہ دے کول جا رہے ہو تے اس مسئلے واسطے جا رہے ہو، تے میں پانی سٹیا تے میں ویکھنا چاہ رہی سا کہ اگر تواڈے قدم اتھے پھسل گئے تساں اتھے بھی جا کے پھسل ہی جانے ہاں۔ میں سمجھ گئی ہاں جدے قدم اتھے نہیں پھسلے وہ اگے جا کے بھی نہیں پھسلے گا۔ توجہ کرنا، اس دور دے وچ باقی علماء سند نہیں سن، حق و صداقت دی جڑا نشانی بڑی ہے اس دور دے وچ، اس مرد دا نام احمد ابن حنبل ہے۔ امام احمد ابن حنبل تے جدو دائرہ تنگ ہو گیا، جنازہ آپ دا جیل دے وچ اٹھے ہے، تو انہوں نہیں پتہ اس حال دا، میرے دامنے چ تنگی ہے وقت دے دامنے چ، ورنہ میں تفصیل نال عرض کردہ کہ امام احمد ابن حنبل نو کیویں مشکلات دتیاں گئیاں تے کتنی مشکلات اٹھانیاں پیاں، لیکن امام احمد ابن حنبل اپنے فتوے تے قائم تے دائم رہے نے۔ اور آخری وقت چ آپ نے فرمایا لوگو میرے نال تسی کہندے ہو کہ میں سچ جھوٹا، چلو انج کران گے کہ جڑا جدو میرا جنازہ اٹھے گا نا تے فیصلہ میرا جنازہ کر دے بے گا، احمد ابن حنبل سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ حضرات محترم توجہ فرمان، اودوں امام احمد ابن حنبل سند بنے نے۔ ہن میں انتہائی اختصار نال ایک شخصیت دا ذکر کر کے اگے ٹوراں گا۔ 10ویں صدی آ گئی، دین الہی پروان چڑھیا، ایک نیا دین بنا دتیا اکبر بادشاہ نے۔ ہن اس نو منو تے وقت دا بہت بڑا عالم تے مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی، نقشبندیاں دا مجدد، نقشبندیاں دا پیشوا سرخیل میدان وچ اتریا، تے آپ نے فرمایا اکبر سوچ کی فتویٰ دے۔ شیخ احمد سرندی سامنے کھڑے آئی، منن والے بھی جم پہ، مننا بھی شروع کر دیتیا، لیکن مرد درویش نے اس دے مقابلے چ کھڑا ہو کے اے بیان فرما دیتیا لوگو جو کچھ مرضی ہو جائے، اے بکن والے ہور ہوندے نے، استقامت اختیار کرن والے کوئی ہور ہوندے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اہل سنت۔ حضرات سمجھ آ رہی گل کی کوئی نہیں، غور ہے توجہ۔ اور اگلے جملے تے توجہ فرماؤ، اس دور دے وچ جیڑا مجدد نال کھڑیا سی وہ سچا سی، جیڑا مقابل آ گیا اس دور دے وچ حق و صداقت دی جڑی نشانی سی وہ مجدد دی ذات سی۔ ہن توجہ کرنا، جدو گل آئی نا مرزا قادیان دی تے مقابلے چ میرے علی شاہ آ گئے۔ ہن اس دور دے وچ جیڑا میرے علی شاہ نال کھڑیا ہے وہ سچا ہے، جیڑا مقابلے چ آ گیا وہ جھوٹا ہے۔ ہن دور آ گیا امام احمد رضا دا،
بڑے بڑے اس دور دے وچ فتوے تے کتاباں لکھیاں گئیاں کہ انہاں نے کسی نے مصطفیٰ دے علم تے اعتراض کیتیا، کسی نے مصطفیٰ دی ذات تے خصائل تے اعتراض کیتیا، ہر قسم دی کتاباں رقم ہونا شروع ہو گئیاں۔ اس دور دے وچ عزت مصطفیٰ تے جس مرد نے پہرا دتیا اس مرد درویش تے نا احمد رضا سی، جڑا احمد رضا نال کھڑیا سی اودوں بھی حق تے سچ تے سی، اج بھی جڑا احمد رضا نال کھڑیا اوہی حق تے سچ تے ہوے گا۔ ہے توجہ کہ کوئی نہ؟ اج اس دور دے وچ میری گل تے توجہ کریو، اس دور دے وچ لوگاں ویکھیا ہن گل احمد رضا نو لوگ مندے پہنے تے انہاں تو بغیر گل مشکل ہو گئی ہے۔ انہاں کہ ہوئے صلاح تے کوئی یہو جہا طریق اپنائیے کہ احمد رضا نو درمیان چو کڈو، کیونکہ غلوب کرنے واسطے، اپنی رافضیت چمکان واسطے، ناسبیت چمکان واسطے، خارجیت چمکان واسطے، غیرہ نو خوش کرنے واسطے احمد رضا نو چھوڑنا پوے گا، کیونکہ احمد رضا اس شخصیت دا نام ہے جڑا کوئی احمد رضا نو مننے گا اور رافضی نہیں ہو سکدا، وہ خارجی نہیں ہو سکدا، ناسبی نہیں ہو سکدا، وہ سچا تے پکا سنی ہوئے گا، کیونکہ میرے احمد رضا آکھے ہے، فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ فرمایا جڑا حضور دے صحابہ نو بھی مننے، آل نو بھی مننے، سونے نو بھی مننے، اولیاء کاملین نو بھی مننے، اے تے کامیاب تے دے بیڑا پار ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزاں نے من ونڈ کر چھوڑی میرے امام نے۔ ہون اس دور دے وچ جڑا اعلی حضرت دی فکر نو سمجھدا ہوئے، مندا ہوئے، سمجھ لو یہ پکا سنی ہے توجہ کی کوئی نہ؟ بول دے نہیں پہ تساں او بھائی جڑا امام احمد رضا نو سمجھے، مننے، غور کرے، اعلی حضرت نو مندا ہوئے تو اعلی حضرت دی فکر نو سمجھدا ہوئے، سمجھ لو یہ پکا سنی بیٹھا ہے۔ جڑا سجے کھبے مارے سمجھ لو اور کچھ ہو سکدا، سنی ہو سکدا نہیں ہے۔ آکھن والے کمال کی دیا، توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ آکھن والے آکے آکھدا ہے کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کیا، کس نے تیرے سوا اے میرے احمد رضا، کون ہے احمد رضا؟ جڑا حق و سچ دی نشانی بن کے آیا، جس نو اللہ نے معاشرے دے اندر، اس زمانے دے اندر سند بنا چھوڑیا ہے، مصطفیٰ دی عزت دا پیرا ہوئے، احمد رضا میدان عمل مصطفیٰ دے صحابہ دی گل آئے، احمد رضا میدان عمل مصطفیٰ دے صحابہ دی گل آئے، احمد رضا میدان عمل کوئی ختم نبوت تے ڈاکہ پان آیا تے ڈاکہ ڈال کے اپنی نبوت چمکان واسطے مرزا قادیان اٹھے تے احمد رضا آخری زمانے دے وچ اپنی موت چند دن پہلے بھی مرزا قادیان دے رد واسطے کتاب لکھدا پیا ہوندا ہے جی، توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ میرے بھائیو توجہ کرنا، کس مرد درویش دا نام امام احمد رضا ہے، آؤ غور کرو۔ آپ دی عمر 17 یا 18 سال ہے۔ آپ دے والد محترم حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نو لے کے اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا آل رسول مال حربی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کول لے گئے تے
تے عرض کیتی حضور میرے پتر نو بیعت کر دیو، میرے پتر نو بیعت کر دیو۔ توجہ حضرات محترم، شیخ نے آپ نو بیعت کیتیا، جو ہی بیعت فرمایا تے نالی خلافت بھی عطا فرما دیتی، نالی ایمانتاں بھی عطا فرما دیتیاں، نالی خرقہ بھی پہنا چھوڑیا۔ قریب ایک مرید بیٹھے آئے، عرض کر دیا حضور تہاڈا طریقہ تے دستور ہے، جیڑا بندہ تہاڈے کول مرید ہوندا ہے 5 سال تک اون مجاہدے کرواندے ہو، او دے کول ریاضہ کرواندے ہو، ذکر خفی تے ذکر جلی کرواندے ہو، او دے لطائف بیدار کرواندے ہو، پھر جا کے خلافت عطا فرماندے ہو۔ حضور فرماؤ نا اے 18 سال دا بچہ تواڈے کول پیاندا ہے، اے بیعت بھی ہونے پہ کر دے ہو، خلافت بھی ہونے پہ دین دے ہو، تینوں خرقے بھی ہونے پہ پہنا دے ہو، تے بزرگاں دی امانتاں بھی دے حوالے پہ کر دے ہو۔ سنو شیخ سید آل رسول کی پہ فرما دینے، آپ نے فرمایا لوگو میرے کل سوال کرنا لے ہو، پہلے جڑے میرے کل مرید آندے نے او اپنا دامن میلا لے کے آندے نے، پہلے میں انہاں دا دامن اجلا کر داواں، او دے وچوں میل اتار داواں، او دا دامن صاف کر داواں، پھر او دے اتے اپنا رنگ چڑھان داواں، لیکن احمد رضا اپنا دامن اجلا لے کے میرے کل آیا وے، میں او دے اتے صرف ہی محمدی رنگ چڑھایا وے۔ اللہ اکبر۔ حضور رومی کشمیر کی فرمانے آپ فرمانے کچا رنگی للیاری والا، کچا رنگی للیاری والا، او کدے چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد تے چڑھ جائے تا نہیں لیندا۔ ہے توجہ کہ کوئی نہ؟ ہن غور فرمانا، سید بادشاہ اوے اعلی حضرت دیو ذات جڑا جناب والا جی دے سید بھی اعتبار تے احترام کر دے نے۔ ہن اگلی گل تے توجہ حضرات محترم، سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا نور اللہ تعالی مرکزہ، آپ دے بارے سید آل رسول کی پہ فرما دے لوگو توجہ فرمانا، سید فرما دے لوگو پہلے میں پریشان اساں، قیامت دے دن جے میرے مالک نے میرے کو پوچھ لیا تے میں کی جواب دیاں گا؟ ہن احمد رضا میرا مرید ہو گیا ہے، کل قیامت نو جے مالک پوچھ لیا تے میں احمد رضا نو پیش کر دیاں گا۔ ہے توجہ کہ کوئی جاؤ؟ میں احمد رضا نو پیش کر دیاں گا۔ رب نے پوچھیا اوئے سید آل رسول میرے کو میرے واسطے کی لے کے آیا؟ تے میں انج کراں گا احمد رضا نو پیش کراں گا، مولا تیری برگاہ میں احمد رضا نو لے کے آیا ہاں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم توجہ ہے کہ کوئی اس مرد درویش کا نام احمد رضا ہے۔ حضرات محترم توجہ کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں ایک گل کر کے تو گل مکمل کرنا چاہنا، جیڑا امام احمد رضا دی ذات اقدس سے نا، آپ دے علم، آپ دے فہم، آپ دے ادراک دی گل کریے اور آپ دے کمال دی گل کریے تو پھر سبحان اللہ، اور آپ دی ولایت دی گل کریے تو پھر سبحان اللہ۔ زمانے نے صرف احمد رضا نو ایک شاعر سمجھے ہے، صرف یہ سمجھے ہے کہ ایک شاعر ہے، لیکن اعلی حضرت نو جس سمت جو ویکھیا جائے نا، اعلی حضرت ہر ایک فکر وچ کمال رکھ دے نے۔ سبحان اللہ۔ توجہ حضرات محترم، میں ایک بڑی ضمناً ایک بات عرض کر رہے ہیں،
مسلک دیوبند دے بہت بڑے عالم نے اس وقت عصر حاضر دے مفتی سعید احمد خان عموماً 105 FM جڑا چینل ہے وہ تے آندے سن، ہن بھی شاید گفتگو کردے ہون۔ انہوں نے بیان کیتیا، انہوں نے کہا کہ تمام مکاتب دے علماء دے فتاوی جات نو اس وقت دے علماء دے فتوی جات نو جمع کر دیتا جائے، اور ایک سائڈ تے احمد رضا دے فتوی نو رکھا جائے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ ایک سائڈ تے اعلیٰ حضرت فتوی جات نو رکھا جائے، ایک سائڈ تے تمام مکاتب دے علماء دے فتوی نو رکھا جائے، تے پھر بھی احمد رضا دے فتوی زیادہ ہیں۔ اس کمال دا بندہ کہ زمانہ طول و عرض تو جنہ کو آ کے اپنے مسئلے حل کرواندہ ہے، چاہے مسئلہ فقہ چھوبے تے اعلیٰ حضرت۔ توجہ کرنا، میں اگلی گل عرض کر رہے ہیں، آپ تشریف لے گئے نا حرم شریف دے وچ، اللہ اکبر، ایک دو دفعہ اعلیٰ حضرت مدینہ شریف گئے نے، ایک دفعہ والد محترم نال گئے نے، ایک دفعہ خود کلے تشریف لے گئے نے۔ مدینہ شریف روضہ رسول دے سامنے حاضر ہوئے نا، تے عرض کر دے نے کملی والے کدی مہربانی ہو جائے دیدار کروا دے ہو، دعا فرما کر دے رہے تے قبول نہ ہوئی بظاہراً، بار بار ایک کہندے رہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دعا کر دے رہے، تے جدوں کوئی ویکھیا کہ معاملہ میرے حق وچ نہیں ہے تے اعلیٰ حضرت نے فی البدی ایک نعت لکھ دیتی۔ آپ فرماتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیری کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ حضور کی بارگاہ میں نا یہ جملے دہرائے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اوے احمد رضا تو گلاں پیاں کر دیں تے کتنے لوگ التجامہ لے کے آئے پہنے، تھوڑی دیر گزری تھی مقدر دا ستارہ جاگ گیا تے بلندی تھی اوج تے آ گیا، سرکار سامنے تشریف لے کے آئے، فرمایا احمد رضا لوگ میرے کو آ کے طلب کر دینے تے دیدار منگدے راندے نے، کئیاں خواب چاہ کی دیدار کروایا، تو میرا ایڈا سچا عاشق میرے سامنے آیا ہے، میں تینوں بیداری چ اپنا دیدار پہ کرواندا وا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر، اس مرد درویش تانا احمد رضا ہے کہ جس سے کریم ایڈا راضی ہے کہ اپنا جانگ دیا دیدار پہ کرواندا ہے۔ حضرات محترم سمجھو اور غور کرو کہ جیڑا بندہ احمد رضا نو سمجھے گا انہوں پتہ چلے گا ای او بندہ ہے کہ جس دے اوتے مصطفیٰ دی اپنی نگاہ ہے۔ اور میں عرض کر دے ماں توجہ کرنا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے نعت دا ایک دیوان نقل کی تیا، ہدایت کی بخشش دے نا دے نال جانا جاندہ ہے، ہدایت کی بخشش اعلیٰ حضرت دی کتاب ہے، نعتیہ کلام آپ نے لکھیا، غور کرنا اس کلام نو اگر پڑھیا جائے اور جس شعر نو کھول کے پڑھیا جائے، سامنے قرآن نو رکھا جائے، مصطفیٰ دے فرمان نو رکھا جائے، ایک ایک شعر ہوتے کئی قرآن دی آیتہ بھی نے، مصطفیٰ دے حدیثہ بھی نے۔ اور پھر توجہ کرنا، جس جانب توجہ میں تھوڑی دیوانا چاہ رہے ہیں، غور کرنا، اعلیٰ حضرت دا دور ہے، سامنے سرکاری لوگ نے تے کسی نے آ کے آکھیا اعلیٰ حضرت نو کہ حضور سرکار یہ کہہ رہی ہے، فرمایا کون سرکار ہے، اس کو وقت کا حاکم کہا جا سکتا ہے، سرکار تو بس میرے سرکار ہی ہیں۔ آکھن لگے ٹھیک ہے وہ گل، لیکن وقت دا بادشاہ کہندا میرے بارے بھی کوئی لکھو، بڑے چنگے شاعر ہو، بڑا بام عروج ہے، بڑے مننے جاندے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تو گل ٹھیک پہ آخدا، لیکن اعلیٰ حضرت دی قلم کیوں تواڈے ول جائے؟ اعلیٰ حضرت نقل کر دیں تے کی فرما دیں، آپ فرما دیں کرو مد اہل دل رضا، کرو مد اہل دول رضا،
قضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ آلہ حضرت فرماندے میں تواڑیاں گلاں لکھاں یا سونے دے قصیدے لکھاں، اور تو سما کی سمجھیا کہ میں تواڑے قصیدے لکھ کے تواڑے کو نظرانے وصول کراں؟ فرماندے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میری ذات نو کی سمجھیا ہے تساں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اے تھوڑے جی قیمتاں میڑیاں نہیں ہیں کہ تساں ادا کر کے تو تساں کو احمد رضا ساڑا نوکر بن جائے۔ احمد رضا تے پہلی نوکری پیا کردہ ہے، اور جدی نوکری پیا کردہ ہے وہ کوئی اور نہیں، آمنہ دا للال ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم توجہ کرنا، اور آخری جملے تے میں گفتگو مکمل کر رہے ہیں۔ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دے کول نا ایک سید بادشاہ آندے سن تے آپ دے کول رہندے سن، تے ایک باری وہ آئے تے آپ نا آلہ حضرت کول آ رہے سن۔ آپ آلہ حضرت مرید بھی نہیں تے خلیفہ بھی نہیں۔ وہ آکھن لگے کدھر ٹرے ہو؟ جنہاں آکھیا بھئی میں اپنے مرشد خانے تے جا رہے ہیں۔ وہ آکھن لگے کتھے تہاڑا مرشد خانہ ہے؟ آکھن لگے بریلی شریف، بریلی شریف تہاڑا مرشد خانہ ہے۔ آکھن لگا اچھا تساں سید ہو کے پٹھان دے مرید ہو گئے ہو؟ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو ساڑے پیر نو تکیا نہیں نا، تو گل تے کر سکدا ہے کدی ساڑے نال ٹر تے صحیح۔ آکھن لگا میں نہیں جاندا۔ واپس چلے گئے، دوجی تیجی یا چوتھی ملاقات پھر حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر جا رہے سن، ملاقات ہو گئی تے آپ نے فرمایا کدی آنا ساڑے نال؟ اس آکھیا ٹھیک ہے اج میں تواڈے نال جاواں گا، اج نال جاواں گا۔ غور کرنا ہن اگلی گل تے توجہ۔ سید نعیم الدین مراد آبادی تو بزرگ دوئیں چلے تے بریلی شریف پہنچے تے وقت دا ٹائم نماز اثر دا تے جماعت پئی ہوندی ہے۔ توجہ حضرات محترم، سید بادشاہ سید نعیم الدین مراد آبادی آپ وضو دی حالت سے اندر تشریف لے گئے، نماز شامل ہوئے۔ اور سید بادشاہ کہندے نے کہ میں باہر رکیا تے ایک بچہ جڑا ہے نا وہ پانی بھر رہا سی، فرمان لگے میں وضو کرنا سی تے میں اتھوں لوٹا چاہ لیا، میں لوٹا چاہ لیا تے او جڑا بچہ سی نا میں مخاطب کر کے آکھن لگا جناب اے بغیر اجازت کو تو لے کے جا رہے ہو، پہلے اجازت تے لیندے۔ سید بادشاہ آدھے نے کہ میں وہ دے کول پوچھا ٹھیک میں نے اجازت دیو تے میں پانی نے وضو کرنا ہے، نماز ہو رہی ہے۔ آکھن لگا میں نابالغ بچہ ہوں، اگر میں اجازت دیواں تاں قبول نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ جنہ دے طالب علم نو اللہ نے ایڈی فراست عطا کیتی ہے وہ احمد رضا خود کتنی فراست والا ہوئے گا۔ آکھن لگے میں وضو کیتی آتے سیڑھیاں چڑھ رہے سن تے آلہ حضرت نماز پڑھ کے باہر پئی آندے سن۔ فرماندے نے سید نعیم الدین مراد آبادی کہ جدوں میں ٹریا سا نا تو میرے نال شاہ صاحب سن، آکھن لگے پٹھان لوگ بڑے سخت مزاج ہوندے ہیں تے تو اتھے جا کے ہمیں مرید ہو گئے ہیں۔ اے راہ تے گلاں پئی ہوندیاں نے۔ فرماندے نے میں سیڑھیاں چڑھ کے اتے پہنچیا تے گو اعلیٰ حضرت آ گئے، میں ملاقات کی تھی، دست بوسی دے شرف حاصل ہوا تے میں کہ حضور کی حال ہے؟ اے جس طرح سی بول دیں میں کہتی حضور کی حال ہے؟ تے اعلیٰ حضرت فرمان لگے بس حال اللہ کا فضل ہے، بس پٹھان ہوں مزاج میں تھوڑی سختی رہتی ہے۔ ہائے 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 آپ کو سمجھ آئیے حضرات کہ نہیں؟ ہوں پٹھان ذات کا، بس مزاج میں تھوڑی سختی ہے، باقی اللہ کا فضل ہے۔ شاہ صاحب آکھن لگے میں سمجھ گیا جڑیاں گلاں میں اتھے کی تھیاں۔ اللہ اکبر۔ او بھائی اس مرد درویش نو اگر علم وچ ویکھو تے کمال، عمل وچ ویکھو تے کمال، ذوق وچ ویکھو تے کمال، فقہ وچ ویکھو تے کمال، فتوی وچ ویکھو تے کمال، حدیث وچ ویکھو تے کمال، تفسیر وچ ویکھو تے کمال، ترجمے وچ ویکھو تے کمال، تقوی وچ ویکھو تے کمال، ولایت وچ ویکھو تے کمال، حیات وچ ویکھو تے کمال۔ بلکہ بڑی لطف دی گل ہے
آلہ حضرت دی عمر بچپن ہے، چھوٹی جی عمر ہے، بچے اتنے آلہ حضرت فرماندے میں بچپن سا تے میں قمیض پائی ہوئی سی تے شلوار نہیں سی ادوں، پرانے دور دی گل ہے، جس طرح پرانے بزرگ کہندے نے، فرماندے نے کہ میں جا رہا سا اگو جناب نا ہجرہ جڑا قوم ہے نا اے اگو آ رہے سن، آلہ حضرت فرماندے نے کہ میں نے کیتیا کہ اپنے کپڑے نو اٹھایا، دامن نو اپنی اکھیاں تے کپڑا کر لیا، اللہ اکبر عزیزان من توجہ، فرماندے نے جدو میں اکھاں تے کپڑا کیتیا تو خواہد جڑے آئے سن نا ہجرہ قوم وہ میرے کول آ گئے، آکھن لگے بچے اکھاں تے ڈھپیاں نے، تیرا ستر ننگا ہو گیا ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا مجھ سے سوال کرنے والوں سنو، پہلے آنکھ بہکتی ہے، اوے آنکھ تکسی تے کسی پہلے توجہ ہو سی نا، آکھن لگے پہلے آنکھ بہک دیئے، آنکھ بہکے تے دل بہکدا ہے، دل بہکے تے نفس بہکدا ہے، پر میں آنکھ تکے گی نہیں، دل بہکے گا نہیں، نفس دے متوجہ ہی نہیں ہوئے گا۔ اور جس دا بچپن اتنا حیا ہوئے، بچپن جس اندر اتنا اللہ نے کمال رکھے ہوئے، دسو جتنا جوان ہوئے ہوئے گا تو کی عالم ہوئے گا، بڑھاپے کی عالم ہوئے گا۔ وقت بسال آ گیا اعلی حضرت دا، اذان جمعے دی ہو رہی ہے، علامہ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند فرماندے نے، اعلی حضرت نے فرمایا مصطفیٰ رضا میری قبر گہری کھودنی ہے کہ میں اس قبر دے وچ کھڑا ہو سکاں۔ میں عرض کی تھی حضور آج تو پہلا جتنیاں قبریں کھدوائیاں نے اس واسطے اتنا حکم دیتیا، فرمایا نے فتویٰ دیتے ہیں کہ بندہ بہ سکے، اپنی واری قبر کتنی گہری کہ بندہ کھڑا ہو سکے، ایک ہی گل ہے۔ فرمایا تو انہوں نہیں پتا ساری زندگی تے میں سونے دے قصیدے پڑھے نے، ساری زندگی تے میں حضور دیاں نعتاں پڑھیاں نے، ساری زندگی تے میں توصیف و ثنائے مصطفیٰ کردا رہا ہاں، ساری زندگی مصطفیٰ دی عظمت دے جھنڈے گاڑدا رہا ہاں۔ ہن تسی اے تے دسو نا میری قبر جدو سونا آئے تے احمد رضا بیٹھا رہے گا؟ نہیں بلکہ جدو سونا آئے گا احمد رضا قبر کھڑا ہو کے تے عرض کرے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، ہے توجہ حضرت کی کوئی نہ، اس کمال دے بندے دا نا احمد رضا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، اس امام احمد رضا پہ لاکھوں سلام۔ دعا اللہ تعالیٰ جو گزارشات پیش کی ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔